اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں، قبیلے والوں، خاندان والوں، اپنے چچا آزر سمیت سب اپنے خاندان والوں کو سمجھایا کہ تمہارا عقیدہ خدا کے نزدیک غلط ہے۔ جس چاند کی تم پوجا کرتے ہو، جس ستاروں کو تم پوجا کرتے ہو، جن جناب والا سورج کو تم پوجتے ہو، وہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تو جب یہ باتیں کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو قوم والوں، قبیلے والوں کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے گھر میں ہی پیدا ہونے والا، پلنے والا، بڑا ہونے والا ہمارا بھتیجا ہمیں ٹوک رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ سے رکنے کا کہہ رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا اور اس غصے پر نمرود اینڈ کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ کون سی سزا؟ آگ میں ڈالا جائے۔ تو جب نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے پر اتفاق کر لیا کہ آپ کو جلائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کمرے میں آپ کو اس کمرے میں رکھا۔ جب آپ کو اس کمرے میں رکھا اور ایک بہت بڑی حویلی تیار کی، بہت بڑی حویلی تیار کی جس کی لمبائی 60 گز کے قریب تھی، اتنی لمبی اور اونچی حویلی جناب والا تیار کی، اور یہ حویلی جیل کے قریب تھی جو عراق میں الصنم بت خانہ ہے، اس کے قریب جناب والا یہ حویلی تیار کی گئی۔ 40 دن تک اس حویلی کے اندر لکڑیاں، ہر قسم کے درخت کی لکڑیوں کو اکٹھا کیا آل نمرود والوں نے 40 دن تک۔ اور جب 40 دن تک یہ لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اس آگ کو جلایا جائے، اس آگ کو جناب والا جلایا جائے۔ اور لکڑیاں اکٹھی کرنے والوں میں بیمار مرد بھی تھے، بیمار عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنے اس فیصلے پر خوشی خوشی لکڑیاں اکٹھی کریں گے اور ابراہیم کو جلانے کے کام آئیں گی۔ بیمار عورتیں بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اس جناب والا حویلی کے اندر پھینک رہی تھی کہ کہیں صحت مل جائے اور ابراہیم کو ہم جلا دیا جائے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں یہ دوست کس ذات کا ہے، انہیں خبر نہیں اس کو بھیجنے والا کون ہے، وہ جانتے نہیں اس کی پرورش والے کون ہے، وہ پہچانتے نہیں کہ اس کو اپنا خلیل اللہ بنانے والا کون ہے، وہ جانتے نہیں کہ ہمارے گھروں میں ہی، ہماری آل اولاد میں ہی پیدا ہونے والا شخص اتنا بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا کہ صبح قیامت تک جہاں پہ خلیل اللہ کا نعرہ لگے گا وہاں پہ حبیب اللہ کا بھی نعرہ لگے گا، وہاں پہ نجی اللہ کا نعرہ بھی لگے گا، وہاں پہ ذبیح اللہ کا بھی نعرہ لگے گا۔ تو المختصر قوم والوں نے 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی۔ پھر جناب والا مرد، عورتیں اور بعض عورتیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، چرخہ کاٹ گیا، کوئی اور کسی کے برتن مانجے، اور جو پیسے ملے ان پیسوں کی انہوں نے لکڑیاں خریدی۔ کس لیے؟ کہ اس حویلی میں جا کر ڈالیں گی اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ہم جلائیں گی۔ یعنی المختصر سب قبیلے والوں، خاندان والوں نے اکٹھے ہو کر یہ پلاننگ بنائی کہ ہم جانی مالی زور لگا کر ابراہیم کو جلائیں گے، لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ انہوں نے لکڑیاں تیار کی، 40 دن تک ہر قسم کی لکڑیاں تیار رہیں۔ پھر تیل چھڑکا گیا، آگ جلائی گئی۔ آگ کے شعلے جناب والا اتنے زوردار اور اتنے تپش والے تھے کہ اگر بلندی سے بھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر گیا تو وہ سمجھو پرندہ گزرا نہیں، وہ راکھ ہو گیا جل کر، اتنی سخت آگ۔ اور وہ آگ 7 دن تک لگائی رہی، 7 دن تک آگ لگائی رہی۔ خلیل اللہ علیہ السلام